بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باب دوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ باب دوم میں ہے 6 اقسام: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ ثلاثی وہ کلمہ ہے جس میں حروف اصلی 3 ہوں، جیسے ناصرہ رجل۔ رباعی وہ کلمہ ہے جس میں حروف اصلی 4 ہوں، جیسے دحرج جعفر۔ خماسی وہ کلمہ ہے جس میں حروف اصلی 5 ہوں، جیسے سفرجل۔ مجرد وہ کلمہ ہے جس میں تمام حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے ناصرہ دحرج رجل۔ وہ فعل ہے جس کی ماضی کے سوا واحد مذکر غائب میں تمام حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے ضرب دحرج۔ مزید فی وہ ہے جس میں حروف اصلی کے علاوہ حرف زائد بھی ہوں، جیسے اکرم۔ وہ فعل جس کی ماضی کے سوا واحد مذکر غائب میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے صرف۔ اس اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ اور اسم کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ فعل خماسی نہیں ہوتا، فعل میں کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 حروف اصلی اور زائد سمیت کل 6 حروف ہوتے ہیں، سوائے تائے تانیث اور علامت تثنیہ و جمع کے۔ اسم میں کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 حروف اصلیہ اور زوائد سمیت کل 7 حروف ہوتے ہیں، سوائے علامت تانیث اور یا نسبت کے۔ مصادر اور اسماء مشتقات اگرچہ اسم ہیں، مگر ان کو فعل کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس لیے فعل کے تابع ہونے کی وجہ سے ان سے خماسی کی بنائیں نہیں آتی۔ حروف اصلی اور زائد۔ حروف اصلی وہ ہیں جو فا، عین، لام کے مقابلے میں ہوں، اور زائد وہ ہیں جو فا، عین، لام کے مقابلے میں نہ ہوں۔ حروف اصلی اور زائد میں فرق۔ حروف اصلی وہ ہوتا ہے جو اس کلمہ کا لازمی جز ہو اور اس کی تمام گردانوں اور صیغوں میں موجود رہے۔ اگر اسے حذف کر دیا جائے تو وہ کلمہ نامکمل اور بے معنی ہو جائے، جیسے قرأ یقرأ، اقرأ قراءۃ، پڑھنا۔ ان سب میں قاف، را اور حمزہ موجود ہیں، اس لیے یہ تینوں اصلی حروف ہیں۔ اگر قرأ کا پہلا حرف قاف حذف کر دیا جائے تو باقی کلمہ نامکمل اور بے معنی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دوسرے حرف را یا تیسرے حرف حمزہ کو حذف کر دیا جائے تو یہ لفظ نامکمل اور بے معنی ہو جائے گا۔ اس کے برعکس حروف زوائد وہ ہوتا ہے جو اس کا لازمی جز نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی خاص فائدے یا معنی کے لیے لایا جاتا ہے۔ اگر اسے حذف کر دیا جائے تو پھر بھی وہ کلمہ مکمل اور با معنی رہتا ہے، صرف وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے جس کے لیے اسے لایا جاتا ہے، جیسے اقرأ، اس نے پڑھایا۔ اس کے شروع میں حمزہ زائد ہے، اسے قرأ کو متعدی بنانے کے لیے شروع میں حمزہ زائد لایا گیا۔ اس کے بغیر بھی قرأ با معنی اور مکمل ہے۔ حرف اصلی اور زائد کی شناخت کا طریقہ۔ صرفیوں نے کلمات کے حروف اصلی اور زائد کی شناخت کے لیے فا، عین، لام کے میزان وزن قرار دیا ہے۔ کلمات کے حروف کاف، عین، لام کے ساتھ تقابل کرنے سے ان کی اصلیت اور زیادت واضح ہو جاتی ہے۔ جس کلمے کا وزن معلوم کیا جائے اسے موزون کہتے ہیں۔ وزن کی 3 صورتیں ہیں: فعل، یہ وزن ثلاثی مجرد کا ہے، فعلل، یہ وزن رباعی مجرد کا ہے، اور فعلل، یہ وزن خماسی مجرد کا ہے۔ ان اوزان کے ذریعے کسی کلمے کا ثلاثی، رباعی، خماسی اور مجرد یا مزید فی ہونا اس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ کلمہ کے حروف کا مقابلہ وزن کے حروف سے ترتیب وار کیا جائے
اور حرکات و سکنات کے موافق ہونے کا لحاظ رکھا جائے، اور جو زیادتی ہو اس کو وزن میں بعینہ ہی لائیں، تو جو حرف فا عین لام کے مقابل میں ہوں یعنی ان کی جگہ پر آئے وہ اصلی، اور جو اس کے علاوہ ہو وہ زائد ہوگا۔ جیسے زامن بر وزن فعل، ثعلب بر وزن فعلل، سفرجل بر وزن فعلل، ضرب بر وزن فعل، دہرج بر وزن فعلل۔ یہ سب مجرد ہیں کیونکہ ان میں تمام حروف اصلی ہیں۔ اور اسی طرح زمان بر وزن فعال، قرطاس بر وزن فعلال، ازرفوت بر وزن فعللول، اسی طرح اکرم بر وزن افعل، تدہرج بر وزن تفعلل۔ یہ سب مزید فی ہیں کیونکہ ان میں زائد حرف بھی ہیں۔ فعل مجرد اور مزید فی کی شناخت کا اصول۔ فعل مجرد اور مزید فی کی شناخت کے لیے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب خاص ہے کیونکہ یہ صیغہ اصل ہے۔ اگر اس میں تغیر و تبدل ہو تو باقی تمام صیغوں میں بھی ہوگا۔ اگر یہ صحیح ہو تو باقی سب صیغے صحیح ہوں گے، جیسے یکرم اور یکرم شکل و صورت کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، صرف حرکات کا فرق ہے۔ ان کی اصل معلوم کرنے کے لیے جب آپ ان کا ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یکرم مجرد اور یکرم مزید فی ہے کیونکہ یکرم کی ماضی کرم اور یکرم کی ماضی اکرم ہے۔ حرف زائد پہچاننے کا ایک اور طریقہ اشتقاق ہے، چونکہ جو ہر صیغہ گردان میں باقی رہیں وہ اصلی ہیں، اور جو حروف بعض صیغوں اور گردانوں میں ہوں اور بعض میں نہ ہوں وہ زائد ہیں، جیسے ضربا، ضربا، ضربو، ضارب، مضروب۔ ان سب میں ضاد، را، با موجود ہیں، اس لیے یہ تینوں اصلی ہیں، جبکہ ضربا میں الف، ضربو میں واو، ضارب میں الف اور مضروب میں میم اور واو زائد حروف ہیں۔ حرف زائد لانے کی اغراض: پہلے نمبر پر برائے اشتقاق کچھ حروف ایک صیغہ سے دوسرے صیغہ یا ایک گردان سے دوسری گردان بناتے وقت زیادہ کیے جاتے ہیں، جیسے ضربا سے یضربو بناتے وقت یا زیادہ کی گئی ہے۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ماضی معلوم کے صیغہ واحد مذکر غائب میں نہیں ہوتا۔ برائے نقل یعنی کہ باب، کسی حرف کو ایک باب سے دوسرا باب بناتے وقت زیادہ کیا جاتا ہے، جیسے کارما سے اکرما بناتے وقت حمزہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ مزید فی میں ہوتا ہے، مجرد میں نہیں ہوتا۔ نمبر 3 برائے الحاق، بعض حروف ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ہم وزن بناتے وقت زیادہ کیے جاتے ہیں، جیسے جالا با کو دہرجا کے ہم وزن کرنے کے لیے دوسری با کو زیادہ کر کے جل بابا بنایا گیا ہے۔ 3 حرفی سے زائد کلمات کا وزن: اگر کلمہ 3 حرفوں سے زائد ہو تو دیکھیں کیا یہ زیادتی اصلی ہے یا غیر اصلی۔ اگر 3 سے زائد حروف اصلی ہوں یعنی وہ کلمہ کے اصل سے ہوں اور ان کے بغیر کلمہ کا معنی درست نہ ہو، اگر کلمہ رباعی ہو تو میزان کے آخر میں 1 لام زائد لائیں، اور اگر وہ کلمہ خماسی ہو تو میزان کے آخر میں 2 لام زائد لائیں، جیسے دہرجا بر وزن فعلل، سالم بر وزن فعلل اور سفرجل بر وزن فعلل۔ اگر زیادتی کلمہ کے حروف اصلیہ کے تکرار سے پیدا ہو تو وہ اسی طرح میزان میں زیادہ کریں گے، جیسے علامہ بر وزن فعل۔ اگر 3 سے زائد حروف غیر اصلی اور غیر مقرر ہوں تو ہم صرف حروف اصلیہ کا وزن میزان میں فا عین لام کے ساتھ کریں گے، جبکہ زائد حروف کو وزن میں ہو بہو نقل کر دیں گے۔
جیسے ضربا بر وزن فعل، اکتسب بر وزن افتعل وغیرہ۔ جب کلمہ سے کوئی حرف حذف کر دیا جائے تو وزن میں بھی اس کے مقابلے میں آنے والے حرف کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے کل بر وزن فل، صف بر وزن عل، قی بر وزن عی۔ یہ تھی ہمارے پاس یہ 6 اقسام، یعنی کہ ہم نے 6 اقسام کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اسم اور 6 اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔